السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں میں نے اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پرمعارف ارشادات کی روشنی میں یہ وضاحت کی تھی کہ اس دعا میں مسیح موعود کی بعثت کی پیشگوئی بھی ہے، اس میں محمدی سلسلے سے ہی مسیح موعود کے پیدا ہونے کی پیشگوئی بھی ہے، اور اس میں امام الزمان کو قبول کرنے کا حکم بھی ہے، اور اس مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی کمزور حالت کی بہتری کا اور مسلمان ممالک کے عزت و وقار کے بحال کرنے کے لیے اور قائم کرنے کے لیے یہی ایک واحد حل اور راستہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اس فرستادے کو قبول کر لیں. اللہ کرے کہ اس حقیقت کو سمجھیں. آج میں اس آیت کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہماری روحانی اور مادی ترقی کے لیے ہدایات فرمائی ہیں، نکات بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اندازہ ہو کہ کتنی وسعت ہے اس دعا میں اور کیا ذمہ داریاں ہیں ہماری حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کے بعد. کیا ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے اپنی حالتوں کی درستگی اور ہر لحاظ سے ترقیات کے لیے کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے، کس طرح ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے. بہرحال ایک تو بس ہاتھ تو میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں اسی ضمن میں تاکہ وضاحت مزید ہو جائے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدا کے معنی کا خلاصہ جو لغات مختلف لغات سے
اخذ کیا ہے اور وہ بیان فرمایا اپنے الفاظ میں، اس میں 3 باتیں بیان فرمائیں کہ راستہ دکھانا، راستے تک پہنچانا اور آگے چل کر منزل مقصود تک پہنچانا۔ اب راستہ دکھانا اور راستے تک پہنچانا ایک چیز نہیں ہے، بظاہر ایک چیز لگ رہی ہے۔ راستہ آدمی دور کھڑے ہو کے دکھا دیتا ہے کہ یہ راستہ جو فلاں تک جاتا ہے، اور راستے تک پہنچانا یہ ہے کہ اس راستے پر چھوڑ کے آنا جو اس منزل تک جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس راستے پر بلکہ ساتھ چل کے اس منزل تک پہنچانا۔ تو یہ اس کے معنی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اس حوالے سے مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذکر فرمایا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں ہم اس حوالے سے دعا مانگتے ہیں اور مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں تو ایسے راستے پر چلا، اس طرح ہماری رہنمائی فرما جو اچھا راستہ بھی ہے، نیکی کی طرف لے جانے والا راستہ بھی ہو، اور پھر ہم اس پر چل کر نیکی کو حاصل بھی کر لیں، پھر وہ راستے کی نشاندہی نہ ہو جائے بلکہ ہم اس پر چلتے رہیں اور نیکی کو حاصل بھی کر لیں۔ اور پھر یہ کہ اپنے اس مقصود کو یعنی نیکی کو حاصل کرنے کے بعد حاصل جلدی کر لیں، اور اس کے بعد پھر مزید اگلے رستوں پر چلنا شروع کر دیں۔ بس اس دعا کے ساتھ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا، ایک مومن کا بھی تسلی پکڑ کر نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ کوشش کرے گا ہمیشہ کہ روحانیت میں بھی آگے بڑھے اور دنیاوی ترقیات میں بھی نئی منزلیں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دنیاوی ترقیات میں تو عموماً ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بڑی شدید کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن روحانیت میں اس لحاظ سے کوشش نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو بہرحال اس دعا میں دونوں طرح کی کوششوں کا ذکر ہے، روحانی بھی اور مادی بھی۔ دوسرے اس دعا میں رہبانیت کا بھی رد ہے، جو کہتے ہیں فقیر بن گئے، علیحدہ ہو گئے، دنیا سے کٹ گئے، اس کا بھی رد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو پیدا کر کے ساتھ ہی اپنی بے شمار نعمتیں ہی پیدا کی ہیں، تو ان کے حصول کی بھی کوشش کی طرف توجہ دلائی ہے اس دعا میں۔ بس جب ان کے حصول کے لیے کوشش کرنے کی طرف توجہ دلائی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، جو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ دنیا سے کٹ جایا جائے۔ پھر دنیاوی میدان کے علم و معرفت میں بھی ترقی کی، جیسا کہ میں نے کہا دعا ہے یہ۔ پھر روحانی میدان میں بھی آگے بڑھتے چلے جانے کی اور خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے بھی دعا ہے۔ اور کیونکہ ہدایت صرف خدا تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، جیسا وہ فرماتا ہے کہ انا ہدی اللہ هو الہدی، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اس لیے یہ دعا بھی سکھائی کہ کسی بھی معاملے میں ہدایت حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر ہدایت دے۔ ہر چیز جو مانگی جا رہی ہے اس کے لیے جو راستے معین ہیں ان کی طرف ہدایت دے، تاکہ ہم ان پر صحیح طرح چل بھی سکیں، ان کو حاصل بھی کر سکیں، اور نہ صرف حاصل کر سکیں بلکہ جلد از جلد حاصل کر سکیں۔ تو یہ دعا ترقی کے حصول کے لیے
بھی ابھارتی رہتی ہے، کیونکہ اس دعا کے ساتھ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے راستے پر چلا جہاں میرے تمام کام جائز ذرائع سے بھی ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرتے ہوئے ایک منزل پر پہنچ جاؤں تو اگلی منزل کی طرف رہنمائی فرما، تاکہ بغیر وقت کے ضیاع کے اگلی منزلوں کی طرف بھی رواں دمار ہو جاؤں اور منزلوں پر منزلیں طے کرتا چلا جاؤں۔ یہاں ایک بات اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہدنا کی دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی، کہ ہمیں صحیح راستے پر چلا۔ بے شک انسان اپنی ذاتی ترقی کے لیے بھی دعا مانگتا ہے، لیکن جب ایک جماعت میں شامل ہو گئے تو ہماری سوچوں اور دعاؤں کے دھارے جماعت کو سامنے رکھ کے بھی ہونے چاہیے۔ اس لیے ذاتی کمزوریاں دور کرنے میں، اس سے جب یہ دعا کر رہے ہوں گے تو ذاتی کمزوریاں دور کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ جب یہ تصور کر کے دعا مانگی جائے گی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر اور کامیابی کے راستے پر اور جلد منزلیں حاصل کرتے چلے جانے والے راستے پر چلا، تو اپنا جائزہ بھی انسان لے گا کہ میں بحیثیت فرد جماعت اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں، اپنی روحانیت کو کس حد تک بڑھانے کی کوشش کی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کی کس حد تک کوشش کی ہے۔ جب ہمیں ہدایت کے راستے دکھا کی دعا ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو پھر ذاتی رنجشیں کیسی؟ ہم نے تو مل کر ان راستوں پر چلنا ہے جہاں ذاتی فائدے بھی حاصل ہو رہے ہوں اور جماعت کی ترقی کے لیے بھی اور اس کی مضبوطی کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہوں۔ ہمیں اپنی روحانی حالتوں کی بہتری کے سامان کرنے کی طرف بھی توجہ پیدا ہو رہی ہو، اپنی علمی حالتوں کی بہتری کی طرف بھی توجہ پیدا ہو رہی ہو، اور اپنی عملی حالتوں کی بہتری کی طرف بھی توجہ پیدا ہو رہی ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ترقی اور ہدایت کے راستے کھولتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے کہ والذین اہتدوا زادہم ہدی، یعنی اور وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں اللہ ان کو ہدایت میں زیادہ کرتا جاتا ہے۔ بس نیکیوں پر قائم رہنے، استقامت دکھانے، اللہ تعالیٰ سے مزید ہدایت کی دعا مانگتے رہنے سے ذاتی روحانی ترقی بھی ہے اور جماعتی روحانی ترقی بھی ہے، اور ہر قسم کی دونوں حالتوں میں مادی ترقی بھی ہے۔ بس یہ دعا کوئی معمولی دعا نہیں ہے جو ہم نماز میں تکرار سے پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، بلکہ یہ دل سے نکلی ہوئی دعائیں اگر ہوں تو یہی پھر کامیابیوں کے نئے سے نئے راستے کھولتی چلی جاتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مختلف مضامین کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ آپ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ یہ دعا لوگوں کے تمام مراتب پر حاوی ہے، فرماتے ہیں بس خلاصہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا انسان کو ہر کجی سے نجات دیتی ہے اور اس پر دین قویم کو واضح کرتی ہے۔ ہمیشہ یہ دین اسلام کا ہمیشہ قائم رہنے والا، اس کو واضح کرتی ہے کہ کیا کیا راستے ہیں اس کے، اور اس کو ویران گھر سے نکال کر پھلوں اور خوشبوؤں بھرے باغات میں لے جاتی ہے۔ اور جو شخص بھی اس دعا میں زیادہ آہوزاری کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کو خیر و برکت میں بڑھاتا ہے۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ یہ دعا صرف ضروری نہیں کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ جب پڑھ رہے ہو، نماز میں پڑھ رہے ہو تو ایک دفعہ پڑھ لی، بلکہ بار بار اس کو دہراؤ تاکہ دماغ میں بار بار اس کے معنی آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف مزید جھکنے کی طرف توجہ پیدا ہو۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے شدت سے دل سے ایک آہ نکل رہی ہو۔ فرماتے ہیں کہ دعا سے ہی نبیوں نے خدائے رحمان کی محبت حاصل کی اور اپنے آخری وقت تک ایک لحظہ کے لیے بھی دعا کو نہ چھوڑا، اور کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس دعا سے لاپرواہ ہو یا اس مقصد سے منہ پھیر لے، وہ نبی ہو یا رسولوں میں سے، کیونکہ رشد اور ہدایت کے مراتب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ انبیاء بھی کے لیے بھی یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پہنچ گئے تو منزل پہنچ گئے، حاصل کر لی، بلکہ ان کی استعدادیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان کے لحاظ سے ان کے لیے بھی آگے رستے کھلے ہیں۔ فرمایا رشد اور ہدایت کے مراتب کبھی ختم نہیں ہوتے، بلکہ وہ بے انتہا ہیں اور عقل و دانش کی نگاہیں ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا سکھلائی اور اسے نماز کا مدار ٹھہرایا۔ یہ ایک محور ہے، ایک بنیادی چیز ہے نماز کا، کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا خاص طور پر کرو تا لوگ اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعے توحید کو مکمل کریں اور خدا تعالیٰ کے وعدوں کو یاد رکھیں اور مشرکوں کے شرک سے نجات پائیں۔ اس دعا کے کمالات میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کے تمام مراتب پر حاوی ہے۔ ایک تو یہ رشد اور ہدایت کے مرتبے کبھی ختم نہیں ہوتے، ہر منزل پہ پہنچ کے نئی منزلیں ملتی جاتی ہیں۔ دوسرے، ہر طبقے کے لوگ جو ہیں اس دعا سے فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ کمزور ایمان بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا ایمان میں ترقی کرنے کے لیے، بلکہ دہریہ اور لامذہب بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ تو ہر ایک کے مرتبے کے لحاظ سے یہ دعا اس کو اگلی منزلوں کی طرف لے جاتی ہے اگر نیک نیتی سے دعا مانگی ہے، اور ہر فرد پر بھی یہ حاوی ہے۔ وہ ایک غیر محدود دعا ہے جس کی کوئی حد بندی یا انتہا نہیں، اور نہ اس کی کوئی غایت یا کنارہ ہے، کوئی منزل نہیں اس کی، کوئی کنارہ نہیں اس کا۔ بس مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کے عارف بندوں کی طرح اس دعا پر مداومت اختیار کرتے ہیں، اور زخمی دلوں کے ساتھ جن سے خون بہتا، اور ایسی روحوں کے ساتھ جو زخموں پر صبر کرنے والی ہوں، اور نفوس مطمئنہ کے ساتھ ایک درد کے ساتھ یہ دعائیں مانگیں۔ حضرت نے فرمایا ایسے درد کے ساتھ جو انتہائی درد ہو، جیسے زخموں کا درد ہے، اور اس پر بھی انسان صبر کر رہا ہوتا ہے اور مانگتا چلا جاتا ہے، اس کے علاج کرتا چلا جاتا ہے، اور نفوس مطمئنہ کے ساتھ اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنی آخری منزل تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یعنی وہ کیا منزل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے جو ہر خیر، سلامتی، پختگی اور استقامت پر مشتمل ہے، اور اس دعا میں رب العالمین کی طرف سے بڑی بشارتیں ہیں۔ یہ بشارتیں کیا ہیں؟ تو ایک تو مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یہدی قلبہ، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستوں کی طرف پھیر دیتا ہے، ان پر چلاتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہاں جو مضمون چل رہا ہے اس آیت میں پہلے، اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور ہدایت کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا معنوں میں،
کہ ترقی کی منزلوں پر آگے قدم بڑھانا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور محبت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت سے مشروط کیا۔ اس کا بھی ذکر ہے قرآن کریم میں۔ بس اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ایمان میں مضبوطی، ہدایت میں آگے بڑھتے چلے جانا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہوئے بے شمار انعامات سے نوازتا ہے اپنے بندے کو۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صراط مستقیم کی قسمیں اور ان پر ہدایت پانے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ کیا قسمیں ہیں اس کی۔ فرمایا کہ حقیقی نیکی پر قدم مارنا صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صحیح اور حقیقی نیکی پر چلنا، اور اسی کا نام توسط اور اعتدال ہے، یعنی میانہ روی اور اعتدال ہے، کیونکہ توحید فعلی جو مقصود بذات ہے وہ اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید جو انسان کا ایک مقصد ہے، حقیقی توحید اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ اعتدال پر انسان رہے۔ اور وہ کس طرح؟ فرمایا جو شخص اس نیکی کے حاصل کرنے میں متساہل رہے وہ درجہ تفریط میں ہے، اور جو شخص سے آگے بڑھے وہ افراط میں پڑتا ہے۔ جو سستی دکھاتا ہے نیکی حاصل کرنے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان میں کمی کر رہا ہے، اور جو زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں زیادتی کر رہا پڑھنے کی۔ بعض چیزیں ہیں، مثلا بعض مسائل ہیں، مختلف قسم کے مسائل ہیں، آدمی بحث کر رہا ہوتا ہے یا نیکی کا اظہار ہے۔ نیکی کرنا بڑی اچھی بات ہے، نیکی کو پھیلانا بڑی اچھی بات ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں یا حکمت ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے جماعتی نظام کی طرف سے کہ اس میں گو مداحنت اختیار نہیں کرنی، کمزوری نہیں دکھانی، لیکن بہتری یہی ہے کہ خاموش رہا جائے بعض حالات میں۔ اور امام کی طرف سے یہ ہدایت ہوتی ہے، خلیفہ وقت کی طرف سے یہ ہدایت ہوتی ہے کہ یہاں ذرا خاموشی اختیار کی جائے۔ لیکن بعض لوگ جوش میں آ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ جوش دکھاتے ہیں، اور پھر اس ماحول میں، اس معاشرے میں باقی جماعت کے افراد کے لیے مشکل کا باعث بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے حدیث میں بھی آیا الامام جنتن کہ امام جو ہے وہ ڈھال ہے، اس کے پیچھے رہ کے اس کے فیصلوں کے مطابق چلنے کی کوشش کرو۔ اگر زیادہ جوش دکھاؤ گے، زیادہ آگے بڑھو گے، اپنی مرضی کرو گے، گو کہ یہ نیکیاں ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان کو بجا لاؤ، لیکن یہ افراد میں شامل ہو جائے گا۔ تو انسان نے فرمایا کہ اگر کمزوری دکھاتے ہو تو وہ بھی غلط ہے، اگر ضرورت سے زیادہ موقع محل کے حساب سے غلط کام کرتے ہو، آگے زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ بھی غلط ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ رحم کرنا افراط ہے، کیونکہ محل کے ساتھ بے محل کا پیوند کر دینا اصل پر زیادتی۔ اب ہر جگہ رحم کرنا یہ بھی غلط ہے۔ ایک عادی چور ہے، ایک عادی مجرم ہے، اس کو بخش دینا، ہر دفعہ بخش دینا تاکہ وہ جرم کرتا چلا جائے، یہ بھی بے محل ہے اور یہ افراط ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور یہی افراط ہے، اور کسی جگہ بھی رحم نہ کرنا یہ تفریط ہے، اور پھر اتنے ظالم ہو جانا کہ اگر کہیں معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے، عفو کرنے سے اس اصلاح ہوتی ہو کسی کی، وہاں بھی نہ بخشنا اور ضرور سزا دینا اور سزا کے لیے سفارش کرنا، یہ جو ہے یہ بھی غلط ہے۔
کیونکہ اس میں محل بھی فوت کر دیا. یہاں بھی جو اصل موقع ہے اس مناسبت سے سزا دینے کا یا نہ دینے کا وہ ختم ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ وضع شے کا اپنے محل پر کرنا یہ توسط اور اعتدال ہے کہ جو صراط مستقیم سے معصوم ہے. ہر کام کا اپنے موقع اور محل کے حساب سے کرنا یہی اعتدال ہے، یہی میانہ روی ہے، اور یہی اختیار کرنی چاہیے، اور یہی چیز ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے، جس کی تحصیل کے لیے کوشش کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض کیا گیا ہے، اور اس کی دعا ہر نماز میں مقرر ہوئی ہے. صراط مستقیم کو مانگتا رہے کیونکہ یہ امر اس کو توحید پر قائم کرنے والا ہے، کیونکہ یہی چیزیں جو ہیں جو افراد سے اور تفرید سے بچاتی ہیں، زیادتی اور کمی سے بچاتی ہیں، ایک میانہ روی اختیار کرنے کی طرف توجہ دلاتی ہیں، ایک درمیانی راستے پر چلاتی ہیں. یہ چیزیں پھر توحید کی طرف لے جاتی ہیں، کیونکہ صراط مستقیم پر ہونا خدا کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سیدھے راستے پر ہے، ملتا ہے. اس لیے یہ چیزیں اگر ہوں گی تو توحید کی طرف انسان چلے گا. علاوہ اس کے صراط مستقیم کی حقیقت حق اور حکمت ہے، بس اگر وہ حق اور حکمت خدا کے بندوں کے ساتھ بجا لایا جائے تو اس کا نام نیکی ہے. فرمایا کہ اس کے علاوہ صراط مستقیم جو ہے وہ حق، سچائی اور حکمت ہے، موقع محل کے لحاظ سے عمل کرنا ہے. اگر یہ حق جو ہے اور حکمت جو ہے خدا کے بندوں کے ساتھ بجائے لائی جائے تو اسی کو نیکی کہتے ہیں، اور اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ ہو تو اس کا نام اخلاص اور احسان ہے. اب یہاں احسان سے کوئی غلط نہ سمجھ لے، یہاں احسان کے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر کی کامل اطاعت اور فرما برداری. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر یہ صراط مستقیم کا حق استعمال ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص ہے اور اس کی کامل فرما برداری ہے. بندوں کے ساتھ اگر کر رہے ہیں تو یہ کامل نیکی ہے. اور فرمایا کہ اگر اپنے نفس کے ساتھ ہو تو اس کا نام تزکیہ نفس ہے. یہی صراط مستقیم پر چلانا اگر اپنے نفس کے لیے ہے، تیسری حالت اپنے آپ کے لیے، تو وہ اپنے نفس کو پاک کرنا ہے صراط مستقیم. فرمایا کہ اور صراط مستقیم ایسا لفظ ہے کہ جس میں حقیقی نیکی اور اخلاص باللہ اور تزکیہ نفس تینوں شامل ہیں. حقیقی نیکی بھی اس میں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خالص تعلق بھی اس میں ہے، اور اپنے آپ کو پاک کرنا بھی اس میں ہے. اب اس جگہ یہ سمجھنا چاہیے کہ صراط مستقیم جو حق اور حکمت پر مبنی ہے تین قسم پر ہے. علمی، یہ چیزیں جب سامنے آ گئیں کہ حقیقی نیکی صراط مستقیم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص تعلق صراط مستقیم ہے، نفس کو پاک کرنا، تزکیہ نفس کرنا صراط مستقیم ہے، تو فرمایا کہ یہ چیزیں تین قسم پر مبنی ہیں، ان کا انحصار تین چیزوں پر ہے: علمی اور عملی اور حالی. اور پھر تینوں جو ہیں یہ قسمیں جو ہیں آگے پھر تین قسموں پر منحصر ہیں. یہ گو بڑا مشکل حوالہ ہے، پہلے میرا خیال تھا نہ پیش کروں، لیکن کیونکہ بہت سارے ایک تو پڑھتے نہیں حوالے، دوسرے بہت سی احمدی اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ہیں جن کو ان کی زبان میں میسر نہیں ہے، اور یہ بڑا ضروری مضمون تھا اس لیے میں نے کہا بیان کر دوں. تو فرمایا کہ اس کی پھر آگے تین قسمیں ہیں، علمی اور عملی اور حالی چیزوں کی پھر آگے تین قسمیں ہیں. علمی میں اللہ کا حق، حق اللہ اور حق العباد اور حق النفس کا شناخت کرنا، ان کی پہچان. اور عملی میں ان حقوق کو بجا لانا. علمی چیز کیا ہے؟ یہ تین حق جو ہیں، اللہ کا حق، بندوں کا حق اور اپنے نفس کا حق، اس کی پہچان ہے، یہ علمی چیز ہے. اور عملی صورت یہ ہے کہ ان حقوق کو پر عمل کرنا، ان کو بجا لانا.
ان کو ادا کرنا. فرمایا کہ مثلا حق اللہ علمی یہ ہے کہ اس کو ایک سمجھنا. اللہ تعالیٰ کا جو علمی حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک سمجھا جائے. اس کو مبدا تمام فیوز کا اور جامع تمام خوبیوں کا، یعنی تمام جو فیض ہیں اسی سے پھوٹتے ہیں، وہی پیدا کرتا ہے، اور تمام خوبیاں اسی کے اندر موجود ہیں، اور مرجع اور معاب ہر ایک چیز کا اسی کی طرف ہر چیز نے واپس لوٹنا ہے. منزہ ہر ایک عیب اور نقصان سے، وہ ہر ایک عیب اور نقصان سے پاک ہے، اور منزہ ہر ایک عیب اور نقصان سے جاننا، اور جامع تمام صفات کاملہ ہونا، اور تمام صفات جتنی بھی صفات ہیں، کامل صفات کا مظہر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ اس پہ یقین ہونا چاہیے ایک مومن کو. اور جامع اور قابل عبودیت ہونا اسی میں معصور رکھنا، یعنی اور قابل عبودیت ہونا اسی میں معصور رکھنا، یعنی حقیقی بندگی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تک ہی ہے. اگر آدمی کامل کسی بھی قسم کا بندگی کے قابل ہے، انسان کسی کی بندگی اختیار کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی بندگی اختیار کی جا سکتی ہے. فرمایا کہ یہ تو حق اللہ میں علمی صراط مستقیم ہے، اور عملی صراط مستقیم یہ ہے جو اس کی طاعت اخلاص سے بجا لانا. عملی صراط مستقیم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی خالص اطاعت کرنا، حکموں پر چلنا، اور طاعت میں اس کا کوئی شریک نہ کرنا، اور اپنی بہبودی کے لیے اسی سے دعا مانگنا. جب بھی ضرورت ہو اسی کے آگے جھکنا، اسی سے دعا مانگنا، اور اسی پر نظر رکھنا، اور اسی کی محبت میں کھوئے جانا. یہ عملی صراط مستقیم ہے، کیونکہ یہی حق ہے. پھر فرمایا اور حق العباد میں علمی صراط مستقیم یہ جو ان کو اپنا بنی نوع خیال کرنا، کہ جو اللہ بندوں کے حقوق ہیں ان میں عملی صراط مستقیم کیا ہے کہ ان کو بنی نوع خیال کرنا، کہ یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں اور اس سے بڑھ کر نہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، سب برابر ہیں، اور اللہ کے بندے ہیں. ان میں کوئی زیادہ بڑی خوبیاں نہیں. ان کو بندگان خدا سمجھنا اور بالکل ہیچ اور ناچیز خیال کرنا. وہ اللہ کے بندے ہیں اور کوئی طاقت نہیں ان میں، جہاں تک مخلوق کا سوال ہے، کیونکہ معرفت حق کا مخلوق کی نسبت یہی ہے جو ان کا وجود ہیچ اور ناچیز ہے اور سب فانی ہیں. بعض لوگوں کو اتنا اٹھا لیتے ہیں کہ پھر ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ فانی ہے، اس نے اس دنیا سے جانا ہے. اس کی موت کے بعد، وفات کے بعد پھر کوئی اور راستہ پہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. بعض لوگ خدا تعالیٰ کے در کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اس صدمے میں، غم میں. اولاد ہے یا اور دوسرے پیارے ہیں بعض. تو فرمایا کہ معرفت حقہ مخلوق کی نسبت یہی ہے جو ان کا وجود ہیچ اور ناچیز ہے اور سب فانی ہے. یہاں لیکن یہ واضح بھی ہو جائے کہ بندہ خدا نہیں بن سکتا، جیسا کہ اس میں فرمایا آپ نے، ہر ایک چیز ہیچ ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حفظ مراتب رکھے ہیں ان کا خیال باہر رکھنا ہے. سارے بنی نوع انسان ہیں، لیکن یہ کہنا کہ سب برابر ہیں اور میرا افسر اور ماتحت کا فرق ختم ہو جائے، بڑے اور چھوٹے کا فرق ختم ہو جائے، یہ نہیں. یہ باہر قائم رہنا ہے. لیکن جہاں تک انسان ہونے کا سوال ہے سب ایک اور برابر ہیں. پھر فرمایا یہ توحید علمی ہے. یہ بندوں کے حقوق جب اس طرح ادا ہو رہے ہوں گے تو یہ بھی علمی کی توحید ہے، کیونکہ اس سے عظمت ایک ذات کی نکلتی ہے. حقوق بندوں کے ادا ہو رہے ہیں، ان کی طرف توجہ ہے، لیکن توجہ پھیر دی اب توحید کی طرف کہ جب تم یہ کرو گے تو اس سے بھی توحید ابھر کر سامنے آ رہی ہے، کیونکہ یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے ہر چیز فانی ہے.
اور کوئی ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں ہے انسان ہونے کی حیثیت سے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی حیثیت سے سب برابر ہیں. پھر یہ توجہ دلاتی ہے کہ ایک خدا ہے جس کی تمام مخلوق ہے، اور پھر اس سے توحید کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے. فرمایا کیونکہ اس سے عظمت ایک ذات کی نکلتی ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں اور اپنی ذات میں کامل ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتہ لگتا ہے کہ یہی ایک ذات ہے جو اپنی ذات میں کامل ہے. پھر فرمایا اور عملی صراط مستقیم یہ ہے کہ حقیقی نیکی بجا لانا، یعنی وہ امر جو حقیقت میں اس کے حق میں اصل اور راست ہے، بجا لانا، یہ توحید عملی ہے. عملی صراط مستقیم کیا ہوگی؟ کہ نیکی، ایسی نیکی بجا لانا جو وہ امر حقیقت میں اس کے حق میں اصل اور راست ہے، بجا لانا یعنی جو کام صحیح اور درست ہے اس کو کرنا. ہر ایسے کام سے جس میں شائبہ بھی ہو کسی قسم کی غلطی کا یا ناجائز ہونے کا، اس کو نہ ادا کرنا. تو یہ صراط مستقیم ہے اور یہ توحید عملی ہے. یہ عملی اظہار ہے بندے کا اس بات پر کہ میں نے کوئی ناجائز غلط کام نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسے کا. اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہوگا تو کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا. اور یہ پھر توجہ پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے پر، کیونکہ موحد کی اس میں یہ غرض ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق سراسر خدا کے اخلاق میں فانی ہوں اور حق النفس میں علمی صراط مستقیم. کیونکہ یہ جو ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہے اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوگی کہ اس کے اخلاق وہی ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جو اللہ تعالیٰ بندوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات ہیں. فرمایا حق النفس میں علمی صراط مستقیم یہ ہے کہ جو نفس میں آفات پیدا ہوتے ہیں، یعنی نفس کے حق میں علمی صراط مستقیم کیا ہے؟ جو ایسی نفس میں آفتیں نازل ہوتی ہیں، مشکلوں میں پڑتا ہے جیسے، یا غلط قسم کے کاموں میں پڑتا ہے جیسے عجب ہے یعنی غرور ہے، ریا ہے، تکبر ہے، اور حقد ہے مطلب کینہ ہے، اور حسد ہے، اور غرور ہے، اور حرص ہے، اور بخل ہے، اور غفلت اور ظلم، ان سب سے مطلع ہونا، یہ حق النفس میں علمی صراط مستقیم ہے کہ ان کی سب کو پتہ ہو انسان کو کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں برائیاں ہیں اور انسان کو تباہ کرتی ہیں. ان سب سے مطلع ہونا، ان کے علم ہونا، ان کا یہ علمی صراط مستقیم ہے نفس کے بارے میں. فرمایا کہ اور جیسے وہ حقیقت میں اخلاق رذیلہ ہیں ویسا ہی ان کو اخلاق رذیلہ جاننا، یہ علمی صراط مستقیم ہے. یہ سب باتیں جو ہیں جس طرح برائیاں ہیں، گھٹیا چیزیں ہیں، حقیقت میں ان کو اس طرح ہی جاننا، تو یہ علمی صراط مستقیم ہوگا. پھر فرمایا اور یہ توحید علمی ہے کیونکہ اس سے عظمت ایک ہی ذات کی نکلتی ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں اور اپنی ذات میں قدوس ہے. نفس کے علم جو ہے ان برائیوں کا، جب اس کا پتہ لگے گا تو اس سے پھر فرمایا اس طرح توجہ پھرے گی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف، علمی توحید کی طرف، اپنے نفس کے حالات کی وجہ سے بھی، ان برائیوں کو جاننے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادانیت کی طرف توجہ پیدا ہوگی. فرمایا کیونکہ اس سے عظمت ایک ہی ذات کی نکلتی ہے جس میں کوئی عیب نہیں. انسانوں میں سب برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں، ان سے بچنا ہے، اور بچنا اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہوئے ہے. اس سے پھر توحید کا اظہار پیدا ہوگا. فرمایا کہ ایک ہی ذات کی نکلتی ہے جس میں کوئی عیب نہیں اور اپنی ذات میں قدوس ہے. وہی ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو پاک ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں. باقی ہر مخلوق میں عیب ہیں، اور انسان میں یہی عیب جو گنوائے گئے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے عیب ہیں، عیوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے ان کی پاکیزگی کے لیے انسان. پھر توحید کا پھر ایک بیان آ گیا. پھر فرمایا اور حق النفس میں عملی صراط مستقیم یہ ہے جو نفس ہے ان اخلاق رذیلہ کا، جو نفس سے ان اخلاق رذیلہ کا کلا کما کرنا اور صفت
تخلی عن رذائل اور تحلی بالفضائل سے متصف ہونا. نفس جو ہے انسان کا، اس کی عمل صراط مستقیم یہ ہے کہ یہ جو سارے اخلاق جو گھٹیا اور ذلیل قسم کے اخلاق بتائے گئے ہیں ان کو ختم کرنا، یہ عملی صورت ہوگی، عملی قدم انسان اٹھائے ان کے لیے. اور صفت تخلی عن رذائل اور تحلی بالفضائل سے یعنی اپنے جو اور صفت جو ہے جو گھٹیا اور ذلیل حرکتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو خالی کرنا، اور جو نیکیاں ہیں ان کو اپنے اندر لاگو کرنا، اس زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے نے بتائے ہیں فضائل، جو نیکیاں بتائی ہیں ان سے اپنے آپ کو سجانا، ان سے متصف ہونا. یہ چیز ہے جو عملی صراط مستقیم ہے اپنے نفس کے لیے، انسان کے لیے. اور فرمایا کہ یہ عملی صراط مستقیم ہے، یہ توحید حالی ہے. یہ عملی صراط مستقیم جو نفس کے لیے ہی ہے، اسی سے انسان کا حال ظاہر ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی پھر توحید حالی کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ موحد کی اس سے یہ غرض ہوتی ہے کہ تا اپنے دل کو غیر اللہ کے دخل سے خالی کرے اور تا اس کو فنا فی تقدس اللہ کا درجہ حاصل ہو. تو اس میں اپنے دل کو جو بھی اللہ تعالیٰ کے غیر ہیں، دوسری چیزیں ہیں دنیاوی، ان سے اپنے دل کو خالی کرنا اور اس کو فنا فی تقدس کا درجہ حاصل، یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور مقام کا جو درجہ ہے وہ حاصل کرنا. اور اس میں اور حق العباد میں جو عملی صراط مستقیم ہے ایک باریک فرق ہے، اور وہ یہ ہے جو عملی صراط مستقیم حق النفس کا وہ صرف ایک ملکہ ہے جو بدریہ ورزش کے انسان حاصل کرتا ہے. عملی صراط مستقیم جو حق النفس کا ہے وہ صرف ایک خاص ملکہ ہے، ایک خاص چیز ہے جو انسان ورزش کے سے حاصل کرتا ہے. ورزش کا مطلب ہے کہ روحانی ورزش، عبادت، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مجاہدہ کرنا خاص طور پر. اور ایک دلمانی شرف ہے، خواہ خارج میں کبھی ظہور میں آوے یا نہ آوے. یہ ایک ایسا حقیقی بزرگی کا مقام ہے جو بظاہر نظر آتا بھی ہو یا نہ نظر آتا ہو، لیکن انسان میں اس کوشش کی وجہ سے جو وہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدے کر رہا ہوتا ہے، اس سے اس کو حاصل ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں نظر آئے آپ کو ہر ایک کو، لیکن حق العباد جو عملی صراط مستقیم ہے وہ ایک خدمت ہے، اور تبھی متحقق ہوتی ہے کہ جب افراد کثیرہ بنی آدم کو خارج میں اس کا اثر پہنچے. جو حق العباد کا جو عملی صراط مستقیم ہے وہ ایک ایسی خدمت ہے، اور تبھی ثابت ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے جب بہت سے لوگ دنیا کی مخلوق کی اکثریت جو ہے ان کو وہ نظر آ رہی ہو اور اس کا اثر پہنچ رہا ہو. یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے بندوں، ایک انسان دوسرے بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہو، اور شرط خدمت کی ادا ہو جائے. غرض تحقق عملی صراط مستقیم حق العباد کا ادائے خدمت میں ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے ایک بندہ دوسرے بندے کے حقوق ادا کرے، وہ اس کا حق ادا ہو جائے. فرمایا کہ غرض تحقق عملی صراط مستقیم حق العباد کا ادائے خدمت میں ہے، کہ جو صحیح اور ثابت شدہ ایک چیز ہے وہ تبھی ثابت ہوگی جب بندہ دوسرے بندوں کی خدمت کا حقیقی طور پر حق ادا کر رہا ہو. تو ایسی صورت جب ہوگی تبھی عملی صراط مستقیم ہوگی. اور فرمایا کہ اور عملی صراط مستقیم حق النفس کا صرف تزکیہ نفس پر مدار ہے، اور جو صراط مستقیم ہے جس کے لیے آدمی دعا کرتا ہے اپنے نفس کے لیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا حقیقی
نتیجہ تبھی نکلے گا جبکہ اپنے نفس کی پاکیزگی کی طرف کوشش کر رہا ہو انسان. کسی خدمت کا ادا ہونا ضروری نہیں ہے، اپنے نفس کی ادائیگی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دوسروں کی خدمت بھی کی جا رہی ہو. فرمایا کہ یہ تزکیہ نفس ایک جنگل میں اکیلے رہ کر بھی ادا ہو سکتا ہے، لیکن حق العباد بجز بنی آدم کے ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا گیا جو رہبانیت اسلام میں نہیں. اب نفس کا جو تزکیہ ہے وہ تو اکیلا انسان جنگل میں رہ کے بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں وہ دوسرے بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے. اور وہ صراط مستقیم چلنے والا انسان تبھی کہلائے گا جب اپنے ساتھیوں کے، اپنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے، اپنے معاشرے کے، اپنے ہمسائے کے حق ادا کر رہا ہو. تو یہ ایک ایسی وضاحت ہے جو اگر سمجھ آ جائے تو جو راستے دکھاتی ہے، راستے تک پہنچاتی ہے اور منزل تک انسان پہنچتا ہے پھر اس کے مطلب گہرے مطلب سمجھ کے اور اس پر عمل کر کے. اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. اس لیے فرمایا کہ یہ دعا کرتے رہو کہ اہدنا الصراط المستقیم. اس اقتباس میں تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کی توحید کے قیام پر مرکوز کر دیا گیا. اور یہی حقیقی ہدایت ہے جس کے لیے ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے. اس زمن میں ایک جگہ نفوس کو شرک کی باریک راہوں سے پاک کرنے کے لیے اس دعا کے حوالے سے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر جان لو کہ اہدنا الصراط المستقیم مستقیمہ صراط الذین انعمت علیہم کی آیت میں نفوس کو شرک کی باریک راہوں سے پاک کرنے اور ان راہوں کے اسباب کو مٹانے کی طرف عظیم اشارہ پایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس آیت میں نبیوں کے کمالات کے حاصل کرنے اور ان کمالات کے دروازے کو کھولے جانے کی استدعا کی ترغیب دی ہے، کیونکہ زیادہ تر شرک نبیوں اور ولیوں کے متعلق غلو کرنے کی وجہ سے دنیا میں آیا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے نبی کو ایسا یکتا اور منفرد اور ایسا وحدہ لا شریک گمان کیا جیسے ذات رب العزت ہے، ان کا مال کار یہ ہوا کہ انہوں نے کچھ مدت کے بعد اسے نبی کو معبود بنا لیا. آخر کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نبی کو معبود بنا لیا خدا تعالیٰ کے مقابلے پہ لا کے. اسی طرح حضرت عیسیٰ کی تعریف میں مبالغہ رائی کرنے اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے عیسائیوں کے دل بگڑ گئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی فساد اور گمراہی کی طرف اشارہ فرماتا ہے اور اس طرف بھی اشارہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انعام پانے والے لوگ یعنی رسول، نبی اور محدث اس لیے مبعوث کیے جاتے ہیں کہ لوگ ان بزرگ ہستیوں کے رنگ میں رنگین ہوں، نہ اس لیے کہ وہ ان کی عبادت کرنے لگیں اور انہیں بتوں کی طرح معبود بنا لیں. بس ان با اخلاق پاکیزہ صفات والی ہستیوں کو دنیا میں بھیجنے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ان کا ہر متبع ان صفات سے متصف ہو، نہ یہ کہ انہیں پتھر کا بت بنا کر اس پر ماتھا رگڑنے والا ہو. اس لیے مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ولی بنو، ولی پرست نہ بنو، اور پیر بنو، پیر پرست نہ بنو. ہمارے ہاں بھی پیر پرستی کا بڑا بعض جگہوں پہ رواج ہو گیا اور بعض لوگوں نے کاروبار بھی بنا لیے. جاتے ہیں 24 گھنٹے میں، جس طرح بعض چینل چل رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کے، کتاب کھول لی، اچھا کیا استخارہ کرانا ہے، اور وہیں 2-4 لفظ پڑھے اور کہہ دیا یہ اس کا رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں کامیاب ہوگا. مجھے بھی بعض شکایات آتی ہیں بعض جگہوں پہ، بعض عورتیں اور مرد 5 گھنٹے 6 گھنٹے میں استخارہ کر کے جواب دے دیتے ہیں، اپنی مرضی کے رشتے کروا دیتے ہیں. اس کے بعد پھر رشتے جو ٹوٹ جاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارا قصور ہے، ہمارا استخارہ ٹھیک تھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ، اور یہ صرف اس لیے کہ خود دعائیں نہیں کرتے، خود توجہ نہیں، خود نمازوں کی طرف کی پابندی نہیں، اور اندھا اعتقاد ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے. تو اس قسم کی چیزوں سے احمدیوں کو خاص طور پر بچنا چاہیے. فرماتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھ بوجھ اور عقل رکھنے والوں کو اشارہ فرمایا ہے کہ نبیوں کے کمالات پروردگار عالم کے کمالات کی طرح نہیں ہوتے،
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا، بے نیاز اور یگانہ ہے، اس کی ذات اور صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن نبی ایسے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے سچے متبعین میں سے ان کے وارث بناتا ہے، پس ان کی امت ان کی وارث ہوتی ہے، وہ سب کچھ پاتے ہیں جو ان کے نبیوں کو ملا ہو، بشرطے کہ وہ اس کے پورے پورے متبع بنیں۔ اور اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میں اشارہ فرمایا ہے۔ بس یہ دعا جو ہے پھر توحید کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ اسلام کا نام استقامت ہے، فرمایا قرآن شریف میں اس کا نام استقامت رکھا ہے، یعنی اسلام کا نام استقامت رکھا ہے، جیسا کہ وہ یہ دعا سکھلاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں استقامت کی راہ پر قائم کر، ان لوگوں کی راہ جنہوں نے تجھ سے انعام پایا اور جن پر آسمانی دروازے کھلے۔ واضح رہے کہ ہر ایک چیز کی وضع استقامت اس کی علت غائی پر نظر کر کے سمجھی جاتی ہے، یعنی اس کے ہر چیز کی جو استقامت کی حالت ہے، اس کا جو بنیادی غرض ہے، اس پر نظر رکھ کے سمجھی جاتی ہے۔ اور انسان کے وجود کی علت غائی یہ ہے کہ نوع انسان خدا کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ انسان کے پیدا کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بس انسانی وضع استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ اطاعت ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایسا ہی در حقیقت خدا کے لیے ہو جائے، اور جب وہ اپنی تمام قوا سے خدا کے لیے ہو جائے گا تو بلا شبہ اس پر انعام نازل ہوگا، جس کو دوسرے لفظوں میں پاک زندگی کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب آفتاب کی طرف کھڑکی کھولی جائے تو آفتاب کی شعاعیں ضرور کھڑکی کے اندر آ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اس پاک زندگی کی پانے کے لیے پانے کا مقام یہی دنیا ہے۔ اس کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے کہ من کانا فی حاضی اعمیٰ وہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا، یعنی جو شخص جہان میں اندھا رہا ہے اور خدا کو دیکھنے کا اس کو نور نہ ملا، وہ اس جہان میں بھی اندھا ہوگا۔ بس یہ اندرونی غلاظتیں ایک دفعہ میں اور بغیر کسی کوشش کے نہیں کھلتی، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے۔ اس کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے، اور تب ہی پھر اللہ تعالیٰ کا فعل ظاہر ہوتا ہے اور وہ اچانک انسان کو پھر اپنے نور میں لپیٹ لیتا ہے۔ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں ایک جگہ کہ انسان کا اسم اعظم استقامت ہے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسم اعظم سے مراد یہ ہے کہ جس ذریعے سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں، مراد یہ ہے کہ جس ذریعے سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں۔ جب انسان انسانیت میں ترقی کرے تو اس کو فرمایا کہ یہ استقامت ہے اور یہی اسم اعظم ہے کہ انسان انسانیت میں ترقی کرتا چلا جائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، بس انسانیت میں جو لامحدود کمالات ہیں، ہر انسان کو، ہر مومن کو اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی اہدنا الصراط المستقیم کی وسعت ہے، اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ہماری اس دعا کرنے کی ذمہ داری کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کس طرح اس دعا کو وسیع کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ دعا کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے
کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں دعا سکھلائی ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس میں 3 لحاظ رکھنے چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ تمام بنی نوع کو اس میں شریک رکھے، پوری جو دنیا ہے، انسان ہے دنیا کا، اس کو اس میں اپنی دعا میں شریک رکھے اہدنا الصراط المستقیم میں۔ دوسرے یہ کہ تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں شریک رکھو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صراط مستقیم پہ چلائے۔ تیسرے ان حاضرین کو جو جماعت نماز میں داخل ہیں، بس اس طرح کی نیت سے کل نوع انسان اس میں داخل ہوں گے، اور یہی منشا خدا تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس صورت میں اس نے اپنا نام رب العالمین رکھا ہے، جو عام ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے، جس میں حیوانات بھی داخل ہیں۔ پھر اپنا نام رحمان رکھا ہے، اور یہ نام نوع انسان کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ یہ رحمت انسانوں سے خاص ہے۔ اور پھر اپنا نام رحیم رکھا ہے، اور یہ نام مومنوں کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ رحیم کا لفظ مومنوں سے خالص ہے۔ اور پھر اپنا نام مالک یوم الدین رکھا ہے، اور یہ نام جماعت موجودہ کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے، کیونکہ یوم الدین وہ دن ہے جس میں خدا تعالیٰ کے سامنے جماعتیں حاضر ہوں گی۔ اسی تفصیل کے لحاظ سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہے۔ بس اس قرینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا میں تمام بنی نوع انسان کی ہمدردی داخل ہے، اور اسلام کا اصول یہی ہے کہ سب کا خیر خواہ ہو۔ بس یہ ساری باتیں ہم نے سنی، یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم دنیا کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انسانیت کو بھی تباہ ہونے سے بچائے۔ آج کل جس نہج پر خدا تعالیٰ کو بھول کر انسانیت چل رہی ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے جس طرح ظاہر میں نہیں بھی تو اندر ہی اندر پرخاش رکھے ہوئے ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں جہاں جنگ عظیم کا بڑا واضح امکان نظر آ رہا ہے۔ اس سے پھر انسانیت کی تباہی ہونی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا خاص طور پر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں سب احمدیوں کو محفوظ رکھے اس جنگ کے شر سے اور جنگ کی آفات سے، وہاں مسلم امہ کو بھی محفوظ رکھے اور تمام انسانیت کو بھی محفوظ رکھے۔ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا بالکل آگ کے دہانے پر کھڑی ہے، اور کسی وقت بھی یہ کنارہ گرے گا اور ایک خوفناک تباہی اور آفت آنے والی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے، اس طرف خاص توجہ دیں۔ اگر آج دنیا کو کوئی بچا سکتے ہیں تو احمدی دعاؤں سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن بھی ہیں اور اس جماعت میں شامل ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت ہے۔ بس خاص کوشش سے اپنے اندر بھی تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اور دنیا کی تباہی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پر بہت دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.